السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کو NIOS بورڈ کلاس 10 کے چیپٹر نمبر 4 کرانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو یہ چیپٹر بآسانی سمجھ میں آ سکیں، اور جب آپ اس ویڈیو کو 3-4 بار دیکھیں گے تبھی آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ میں آ پائے گا۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4، کنہیا لال کپور۔ تعارف۔ کنہیا لال کپور اردو مزاح نگاروں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ وہ 1910 عیسوی میں پنجاب کے ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے انگریزی میں MA کیا، اس کے بعد ایک مقامی کالج میں انگریزی کے استاد ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد گورنمنٹ کالج موگا کے پرنسپل ہوئے۔ اس عہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس پونے چلے گئے۔ یہیں سے برسوں تک روزنامہ ہند سماچار کے لیے مزاحیہ کالم رکھتے رہے۔ 1980 عیسوی میں دل کا دورہ پڑنے سے پونے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ کنہیا لال کپور انتہائی ذہین اور عقل مند انسان تھے۔ نہایت بزیلا سنج اور لطیفہ گو شخص تھے۔ مطلب بزیلا سنج کے معنی ہے چٹکلے کہنے والا۔ انہیں ہزاروں اشعار یاد تھے۔ ان کی مزاح نگاری میں بھی ان کی ذہانت جھلکتی ہے۔ وہ کافی حد تک انگریزی ادب سے متاثر تھے۔ کنہیا لال کپور کی تحریروں میں طنز کا وار بھی بہت تیز اور گہرا ہوتا ہے۔ ان کے طنز و مزاح کے مجموعے سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، چنگ و رباب، بالو پر اور نرم گرم بہت مشہور ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریریں سیدھی سادی ہوتی ہیں، لیکن ان میں طنز و مزاح کی لہریں رواں رہتی ہیں۔ ان کے موضوعات میں حیرت انگیز طور پر نیاپن دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں سماجی خرابیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہر ایک کی بے راہ روی پر کنہیا لال کپور کی نظر پڑتی ہے اور وہ ان کی حماقتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ادبیت کی شان ان کی تحریروں میں ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ غالب انسٹی ٹیوٹ نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا۔ اخبار بینی میں کنہیا لال کپور نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جو مفت کا اخبار مانگ کر پڑھتے ہیں اور اخبار کا مالک بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1، سبق میں آئے نئے الفاظ اور محاوروں کے معنی سمجھ کر انہیں جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ طنزیہ اور مزاحیہ مضمون کے انداز اور اسلوب کے بارے میں جان لیں گے۔ طنزیہ جملوں کو سمجھ لیں گے، مزاحیہ جملوں سے لطف اٹھائیں گے۔ کنہیا لال کپور کے طرز تحریر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو دوستو، یہاں سے آپ کا اصلی سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اصلی سبق ہے، اخبار بینی اس چیپٹر کا نام ہے۔ جس طرح گاؤں میں تقریباً ہر ان پڑھ دیہاتی، مزدور یا کاشتکار ہونے کے علاوہ حکیم ہوتا ہے، اسی طرح شہر میں ہر پڑھا لکھا شہری طالب علم یا کلرک ہونے کے علاوہ اخبار بھی ہوتا ہے۔ کلرک کے معنی ہوتے ہیں دفتروں میں کام کرنے والے یا ٹیچر وغیرہ، اور اخبار بی کے معنی ہوتے ہیں اخبار دیکھنے والا۔ تو کلرک ہونے کے علاوہ اخبار بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اخبار دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مگر اخبار بینوں کی بھی جماعتیں ہیں۔ پہلی جماعت تو ان اشخاص کی ہے جو وقتاً فوقتاً میاں فضل کریم بک ڈپو کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، خیر و عافیت جیسی رسمی گفتگو کے بعد مالک دکان کے کاروبار میں سطحی قسم کی دلچسپی کا اظہار کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں فضل بک ڈپو نہایت عزیز ہے۔ اس کے بعد اخبارات و رسائل اٹھا کر یوں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رسائل کے معنی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کتابیں ہوتے ہیں جو بچے پڑھتے ہیں، ان کو رسائل کہتے ہیں، رسالے کی جمع ہے۔ تو اٹھا کر یوں پڑھنا شروع کرتے ہیں گویا فضل بک ڈپو نہیں بلکہ پبلک لائبریری ہے، جہاں صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ مطلب ایک عام آواز ہے دوستوں کے لیے، اور یاران نقطہ داں کے معنی ہوتے ہیں باریکیوں کو سمجھنے والا۔ مطالعے کے دوران میں میاں فضل کریم کی آنکھ بچا کر کوئی اچھا اشعار یا کسی ایکٹرز کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ آنکھ بچا کر یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ میاں فضل کریم سے چھپ کر، اپنے آپ کو چھپ کر ایک اچھا شاعر یا کسی ایکٹرز کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اور ہر ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے کے بعد، ورق گردانی کے معنی ہوتے ہیں سرسری نظر سے پھیرنا، تو اور ہر ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے کے بعد اسے نہایت بے اعتنائی سے غلط جگہ پر رکھتے ہیں۔ اعتنائی کے معنی ہوتے ہیں لاپرواہی، یعنی کہ بے اعتنائی، لاپرواہی سے غلط جگہ پر رکھتے جاتے ہیں۔ جب علمی و ادبی رسائل پڑھ چکے تو فلمی رسائل کی طرف متوجہ ہوئے۔
اوہ حضور نے کتنا ضخیم ایکٹرس نمبر نکالا ہے. ضخیم کے معنی ہوتے ہیں زیادہ صفحات والی کتاب. بھائی سرورق پر ستارے کی تصویر تو خوب زیب دے رہی ہے. سرورق کے معنی ہوتے ہیں صفحہ کا جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ صفحے کے شروع پر جو ستارے کی تصویر ہے خوب زیب دے رہی ہے، مطلب بہت اچھی لگ رہی ہے. ارے یہ کیا، فلم انڈیا نے ابھی سے سالنامہ شائع کر دیا. سالنامہ جو سال میں ایک بار شائع ہوتا ہے. ذرا دیکھیں کوئی کام کی تصویر بھی ہے یا نہیں. اس طرح 1-2 گھنٹے اخبار بینی کا شغل جاری رہتا ہے. شغل مانے کام، یعنی لوگ اخبار بینی، اخبار دیکھنے میں جاری رہتا ہے، اخبار دیکھنے کا کام جاری رہتا ہے. اس کے بعد میاں فضل کریم پر سوالات کی بوچھار کی جاتی ہے اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ ولایتی ڈاک کے آنے میں اس دفعہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ ان کے ڈپو ٹرو اسٹوری اور ٹرو رومانس کیوں نظر نہیں آتے؟ ٹرو کے معنی ہوتے ہیں سچا، یعنی کہ سچی اسٹوری اور سچی رومانس کیوں نظر نہیں آتے؟ رسالہ ادب عالم کیوں بند ہو گیا؟ چلتے چلتے انہیں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ سویرا کا 2 ماہی نمبر خوب ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بکے گا. آخری جملے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گویا رسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا مگر ہم کبھی ایک کاپی مول نہیں لیں گے. دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اخبار بینی کے لیے اپنے ہمسائے کے مرہون منت ہیں. ہمسایہ مانے پڑوسی، اور مرہون منت کے معنی ہوتے ہیں احسان، شکر گزار، یعنی کہ اپنے ہمسائے کے لیے شکر گزار اور احسان مند ہیں. اگر وہ ہاسٹل میں رہتے تو ایک ایسا ساتھی تلاش کرتے جو روزانہ اخبار خریدنے کا عادی ہو. سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں. اٹھو بھائی، اب تو 5 بج گئے، ابھی تک بستر میں پڑے ہو. آپ لیٹے لیٹے جواب دیتے ہیں سونے بھی دو یار. واہ، سونے کی ایک ہی کہی، اجی اس وقت تک کون سوتا ہے؟ اچھا دروازہ کھولو، تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے. طوعاً و کرہن آپ دروازہ کھولتے ہیں. طوعاً و کرہن کے معنی ہوتے ہیں مجبور ہو کر آپ دروازہ کھولتے ہیں اور کرسی پر دراز ہو کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. پیشتر اس کے کہ آپ اس بدتمیزی کی داد دے سکیں، یعنی اس سے پہلے کہ آپ اس کو اس بدتمیزی کی داد دے سکیں، لیکن وہ اس سے پہلے وہ میز پر پڑے ہوئے اخبار کو اٹھا کر اس کا مطالعہ کرنے لگتے ہیں. 1 گھنٹے بعد یہ حالت ہو جاتی ہے گویا اخبار انہوں نے ہی خریدا تھا. جس وقت گھڑی 8 بجاتی ہے وہ چپکے سے اخبار میز پر رکھ کر اور آج تو کوئی دلچسپ خبر نہیں کہہ کر تشریف لے جاتے ہیں. بصورت دیگر اگر آپ گلی یا محلے میں رہتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کئی ایسے حضرات ملیں گے جو سالہ سال سے آپ سے اخبار مانگ کر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. سالہ سال مانے سالوں سال سے آپ سے اخبار مانگ کر پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں. وقت بے وقت وہ آپ کی بیٹھک میں آ دھمکیں گے اور آپ کے ماتھے کی شکن کو دور کرنے کے لیے مطلب کہ آپ کی تکلیف کو اور آپ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے 2-4 تعریفی یا ہمدردانہ فقرے جڑ دیں گے. مثلا آخا نیا سوٹ پہنا ہے، کپڑا تو خوشنما ہے، سلا ہوا بھی اچھا ہے. یا منی کا کیا حال ہے، چھوٹے میاں کی کھانسی میں کچھ افاقہ ہوا. افاقے کے معنی ہوتے ہیں کمی، یعنی کہ چھوٹے میاں کی کھانسی میں کچھ کمی ہوئی. آپ ان باتوں کا اصلی مقصد اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر کیا کیا جائے کہ 20ویں صدی ہے اور جو بات دل میں ہو وہ زبان پر نہیں لائی جا سکتی. ورنہ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اجی منی مرے یا بچے آپ کی بلا سے. چھوٹے میاں کو کھانسی ہو یا تپے دق کے معنی ہوتے ہیں جو پھیپھڑے کا مرض ہوتا ہے، جیسے ہم ٹی بی کہتے ہیں. چھوٹے میاں کو کھانسی ہو یا تپے دق، آپ تو اخبار پڑھنے آئے ہیں سو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے. تیسری جماعت ان افراد کی ہے جو اخبار بینی کے لیے لائبریریوں کے محتاج ہیں. اس جماعت میں زیادہ تر ریٹائرڈ کلرک اور سال خوردہ لوگ ہوتے ہیں. ریٹائر کلرک کے معنی ہوتے ہیں جو لوگ دفتروں میں کام کرنے والے یا ٹیچر وغیرہ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں. اور سال خوردہ کے معنی ہوتے ہیں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ اصحاب اصل میں اخبار پڑھنے نہیں آتے. اصحاب معنی صاحب کی جمع ہے، مطلب یہ لوگ اصل میں اخبار پڑھنے نہیں آتے بلکہ وقت کاٹنے آتے ہیں. لائبریری کے کھلنے کے وقت سے 1-8 گھنٹہ پہلے یہ لائبریری کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں. طواف مانے چکر. ادھر دروازہ کھلا ادھر یہ داخل ہوئے. ان کو دیکھ کر کئی نووارد سمجھ لیتے ہیں. نووارد کے معنی ہوتے ہیں اجنبی لوگ. نووارد سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ لائبریری کے انچارج ہیں. ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی نرالا ہے، یعنی ایک اخبار یا رسالہ گود میں ہے اور 2 اخبار ہاتھ میں. حریص اتنے ہیں کہ کسی اور کو اس وقت تک اخبار نہ اٹھانے دیں گے جب تک کہ الف سے لے کر یا تک سارا اخبار پڑھ نہ لے.
آپ نے جرات کے معنی ہوتے ہیں ہمت، یعنی کہ اگر آپ نے ہمت کر کے ان کی گود میں پڑے ہوئے رسالے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے عینک درست کر کے کچھ اس طرح خشم آلود نگاہوں سے آپ کی جانب دیکھا. عینک مانے چشمہ اور خشم آلود مانے غصہ، یعنی کہ اگر آپ نے ہاتھ بڑھایا ان کی گود میں تو انہوں نے چشمہ درست کر کے کچھ اس طرح غصے کی نگاہوں سے آپ کی جانب دیکھا گویا کچا ہی چبا جائیں گے. آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے خالی ہاتھ رسالے پر رکھ لیا. اب آپ منتظر ہیں کہ وہ رسالہ ان کے پنجے سے چھوٹے اور آپ پڑھیں، مگر یہ مہم خیال ہے. مہم معنی یہ بیکار خیال ہے، کیونکہ بڑے میاں جب تک اس اخبار کا جو ان کے ہاتھ میں ہے مطالعہ نہیں کر لیتے رسالے کی باری نہیں آئے گی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنگ آ کر چلے جاتے ہیں، مگر جب بھی جاتے ہیں تقریباً اسی قسم کے لوگوں کو رسائل و اخبارات پر قابض پاتے ہیں. یہ بات بھی نہایت دلچسپ ہے کہ یہ لوگ ہر ایک اخبار میں انہی خبروں کو دوبارہ سہ بارہ پڑھ کر ایک عجیب خوشی محسوس کرتے ہیں اور گھر آ کر اپنے احباب کے زمرے میں انہی خبروں کی بنیاد پر بڑے بڑے عالمانہ اور فاضلانہ تبصرے کرتے ہیں. عالمانہ کے معنی جاننے والا، فاضلانہ کے فاضل مطلب عقل مند تبصرے کرتے ہیں. عموماً سنسنی پیدا کرنے والی خبریں ان کا دل پسند موضوع ہوتی ہیں. سنسنی پیدا کرنے والی خبریں اس کو کہتے ہیں، مثال نیچے دے رکھا ہے. اجی سنا آپ نے مراد آباد میں ایک لڑکا لڑکی بن گیا. اجی پڑھا آپ نے بریلی میں عین شادی کے وقت دلہن غائب ہو گئی. کیا کہا آپ کو یقین نہیں آتا؟ سرترا تاریخ کا احسان اٹھا کر دیکھ لیجئے. تو ان خبروں کو سنسنی خبر کہتے ہیں جو بوڑھے لوگوں کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ان کے علاوہ اخبار بینوں کی ایک اور جماعت ہے کہ جس سے ریل گاڑی میں سابقہ پڑتا ہے. ایک دو با تصویر رسائل، ایک آدھ اخبار لے کر جو ہی آپ ڈبے میں داخل ہوئے چاروں طرف سے صدائے بلند ہوتی ہے، یہاں بیٹھیے گا، یہاں آئیے گا. آپ سیٹ پر بیٹھے اور آپ کے ہم سفروں نے باری باری اخبارات اور رسائل مانگنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ 5 منٹ کے بعد آپ بالکل کورے رہ گئے. کورے مانے خالی، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا اور سوچنے لگے ابھی تو اخبار کھولا بھی نہیں تھا. اگر یہی بات تھی تو اخبار خریدنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اب جو نئے آدمی نئے اسٹیشنوں پر آتے جاتے ہیں آپ کے اخبار پر نئے حملے شروع ہوتے رہتے ہیں. اگر صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مسافر کے ہاتھ میں ہے تو صفحہ نمبر 10 ڈبے کے انتہائی کونے والے بزرگ پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 12 کھینچا تانی میں آدھا ہو کر 2 شریف آدمیوں کو محفوظ کر رہا ہے. شریف آدمیوں کو محفوظ کر رہا مطلب ان دونوں صفحہ نمبر جو آدھا جو ہو چکے ہیں ان سے مزے لے رہے ہیں ان صفوں سے. تقریباً آپ کا تمام سفر اسی انتظار میں گزر جاتا ہے کہ اخبار ملے اور آپ بھی ایک آدھ خبر پڑھ لیں. اس اثنا میں اگر آپ کی آنکھ لگ گئی، اثنا مانے درمیان، اس درمیان میں اگر آپ کی آنکھ لگ گئی تو اخبار تک غائب ہو گیا، کیونکہ کوئی بزرگ غلطی سے یا اس وجہ سے کہ آپ کے اخبار کے سرورق مانے صفحہ کے شروع والے حصے پر کسی ایکٹرز کی رنگین تصویر تھی، اترتے وقت اخبار بھی ساتھ لے جاتے ہیں. بہرحال جب منزل مقصود آتی ہے، منزل مقصود یعنی جہاں آپ جانے کا ارادہ کر رکھے ہیں، منزل مقصود آتی ہے تو آپ اٹھ کر اخبار کا ایک ورق اکٹھا کرتے ہیں، لیکن پڑھنے والے ہیں کہ پھر بھی اخبار چھوڑتے نہیں. جب آپ اسٹیشن پر اترتے ہیں اور اخبار کی طرف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یا تو پرسوں ترسوں کا کوئی پرانا پرچہ ہے یا ردی کے چند کاغذ ہیں جن میں شاید آپ کوئی کپڑا یا کتاب لپیٹ کر لائے تھے. متن کی تشریح یعنی کہ جو آپ نے اوپر پڑھی ہے عبارت، متن معنی عبارت، یہ اس کی تشریح کریں گے. جس طرح گاؤں میں کاپی مول نہیں لیں گے. کنہیا لال کپور نے مانگ کر اخبار پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر پڑھا لکھا شہری اخبار پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو. جیسے گاؤں میں ہر آدمی مزدوری کرنے یا کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ ساتھ علاج کے نسخے جانتا ہے، گرچہ وہ حکمت کے ابتدائی علم سے بھی واقف نہیں ہوتا. مفت کا اخبار پڑھنے والوں کو مصنف نے 4 گروہ میں تقسیم کیا ہے. پہلا گروپ 4 گروپ میں تقسیم کیا ہے. پہلا گروپ ان لوگوں کا ہے جو کسی دکان پر جا کر اخبار پڑھتے ہیں. یہ لوگ سلام و دعا اور خیریت پوچھنے کی رسم ادا کر کے خود کو اس دکان کے اخبارات اور رسالوں کا مالک تصور کرنے لگتے ہیں. ایک کے بعد ایک سارے اخبار اور رسالے پڑھنے کے دوران ایک ماہر اخبار بھی کی طرح تبصرے بھی جاری رکھتے ہیں.
اخبارات کو بے ترتیبی سے رکھنا بھی ان کی عادت ہوتی ہے۔ اس دوران کچھ معلومات نوٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور آخر میں چلتے وقت کوئی مشورہ دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے ایک بک ڈپو کی مثال بھی پیش کی ہے۔ زبان کے بارے میں، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ باریکیاں سمجھنے والے تمام دوستوں کو آواز دی جاتی ہے۔ دراصل یہ غالب کے ایک مشہور شعر کا مصرع ہے، ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ تیرا نکتہ سرا، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ حکیم کے معنی ہیں علاج کرنے والا اور سمجھدار دونوں ہیں۔ علاج کرنے والے طبیب یا ڈاکٹر کو سمجھدار انسان مانا جاتا ہے۔ آنکھ بچانا محاورہ ہے جس کے معنی ہیں کسی کی نظر سے اپنے آپ کو چھپانا۔ ارے یہ کیا، فلم انڈیا نے ابھی سے سالنامہ شائع کر دیا۔ اس جملے میں ارے یہ کیا کے بعد کا جو ڈاٹ کا نشان لگایا گیا ہے اسے استجابیہ کہتے ہیں۔ اسے استجابیہ نشان کہتے ہیں جس سے تعجب کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ جس سے تعجب کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ فلم انڈیا کو واوین میں لکھا گیا ہے، کسی خاص کتاب یا چیز کے نام کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ کلرک، بک ڈپو، پبلک لائبریری، ایکٹرز ڈائری اور نوٹ انگریزی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں بھی رائج ہو گئے ہیں۔ متن پر مبنی سوالات، یعنی کہ آپ نے جو عبارت اوپر پڑھی ہے ان پر سوالات ہے۔ غالب کے مشہور شعر ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ صلاح عام کے لیے ہے یاران نکتہ داں، یا صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے؟ یاران نکتہ داں کے لیے صلاح عام ہے، صلاح عام ہے نکتہ دان یارہ کے لیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، یعنی کہ غالب کے مشہور شعر ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، اس کا دوسرا مصرع ہے صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ ارے یہ کیا ہے، ارے یہ کیا میں علامت کو کہتے ہیں۔ ارے یہ کیا کے بعد جو علامت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ نشان، فجائیہ نشان، استجابیہ نشان، سوالیہ نشان۔ تو اس کو استجابیہ نشان کہتے ہیں۔ مصنف نے بک ڈپو کے مالک اور مفت کا اخبار پڑھنے والے کے درمیان ہوئی بات چیت کے آخری جملے کا مطلب بتایا ہے کہ گویا رسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا مگر ہم کبھی ایک کاپی خرید لیں گے، ہم بھی ایک کاپی پڑھ لیں گے، ہم کبھی کبھار ایک کاپی بکوا دیں گے، ہم کبھی ایک کاپی مول نہیں لیں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، ہم کبھی ایک کاپی مول نہیں لیں گے۔ مصنف نے بک ڈپو کے مالک اور مفت کے اخبار پڑھنے والوں کے درمیان ہوئی بات چیت کے آخری جملے کا مطلب بتایا ہے کہ رسالہ ہزاروں کی تعداد میں بکے گا مگر ہم کبھی ایک کاپی مول نہیں لیں گے۔ متن کی تشریح، دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو اس سو اٹھائیے اور پڑھ لیجئے۔ مفت کا اخبار پڑھنے والوں کی دوسری جماعت اخبار پڑھنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کا احسان لیتی ہے۔ ایسی جماعت کو دو زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اول وہ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، دوم گلی یا محلے میں رہنے والے حضرات۔ ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ آپس میں بے تکلف گفتگو اور زبردستی کرنے کے عادی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جھوٹ بولنے سے بھی نہیں کتراتے، لیکن گلی محلے میں رہنے والے حضرات چاپلوسی اور ہمدردی کی زبان بولتے ہیں اور اخبار کا مالک سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں کہہ پاتا۔ تاہم ان دونوں حالات میں مقصد ایک ہی ہوتا ہے، مفت کا اخبار پڑھنا۔ زبان کے بارے میں، مگر کیا کیا جائے کہ 20ویں صدی ہے اور جو بات دل میں ہو وہ بات زبان پر نہیں لائی جا سکتی۔ اس جملے میں دل کی بات زبان پر نہ لانے کی سماجی برائیاں پر طنز کیا گیا ہے۔ دراصل طنز کا مقصد افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کو توجہ دلانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی کمیوں پر غور کریں۔ ماتھے کی شکن کو دور کرنے سے مراد ہے ناراضگی یا تکلیف کے اثر کو ختم کرنا۔ آپ کی بلا سے ایک روزمرہ ہے جو کسی کام سے بے تعلقی ظاہر کرتا ہے۔ متن پر مبنی سوالات، طنز کا مقصد ہے افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کو توجہ دلانا، افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کو ہنسانا، افراد اور معاشرے کی خامیاں بیان کرنا، افراد اور معاشرے کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کی توجہ دلانا، طنز کا یہی مقصد ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوستوں سے زبردستی کرنے اور پڑوسیوں کی چاپلوسی کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ان کے اخبار کو اپنے گھر لے جانا، مفت کا اخبار پڑھنا، اپنے اخبار کو واپس حاصل کرنا، ان سے تعلقات بہتر کرنا۔
یعنی کہ دوست، تو اس کا صحیح جواب ہے بی، مفت کا اخبار پڑھنا، یعنی دوستوں سے زبردستی کرنے اور پڑوسیوں کی چاپلوسی کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، مفت کا اخبار پڑھنا۔ آپ کی بلا سے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بلا سے کا مطلب ہے آپ کو پریشانی ہوگی آپ کی اجازت سے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی خوشی کے ساتھ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ آپ کی بلا سے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ متن کی تشریح۔ تیسری جماعت ان افراد کی ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ مفت کا اخبار پڑھنے والوں کی تیسری جماعت کتب خانوں پر انحصار کرتی ہے۔ اس میں زیادہ تر عمر دراز لوگ شامل ہیں جو وقت گزاری کے لیے لائبریری آتے ہیں، کتب خانہ کھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ایک ساتھ کئی اخباروں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی اخبار مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو ان پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ وقت گزاری کے مقصد سے ایک ہی خبر کو بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ خبریں پڑھنے کے علاوہ ان خبروں پر تبصرے کرنے اور خبروں کو دوسروں تک پہنچانے کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ زبان کے بارے میں، الف سے لے کر یا تک سے مراد ہے شروع سے آخر تک۔ وقت اطمینان اور آسانی سے گزرے تو اسے وقت گزاری کہتے ہیں، لیکن جب وقت مشکل اور پریشانی سے گزرے تو اسے وقت کاٹنا کہتے ہیں۔ کچا چبا جانے کا مطلب ہے جان سے مار ڈالنا۔ تنگ آنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے گھبرا جانا یا تھک جانا۔ لفظ سہبارہ کا مطلب ہے تیسری مرتبہ۔ ایک آدھ عام بول چال میں ایک آدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ایک آدھ گھنٹہ پہلے کا مطلب ہے ایک یا آدھا گھنٹہ پہلے۔ متن پر مبنی سوالات۔ وقت کاٹنے کا مطلب اطمینان کے ساتھ وقت گزارنا، پریشانی سے وقت گزارنا، وقت آگے نہ بڑھنا، کم وقت میں زیادہ کام انجام دینا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی کہ وقت کاٹنے کا مطلب ہے پریشانی سے وقت گزارنا۔ لائبریری میں زیادہ تر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا لائبریری میں زیادہ تر جوان لوگ ہوتے ہیں، لائبریری میں زیادہ تر ملازم پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، لائبریری میں زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، کہ لائبریری میں زیادہ تر بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں رکھے اخبارات اور رسالوں کا انتظار کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ آپ کو اخبار مل جاتا ہے، آپ تھک کر چلے جاتے ہیں، آپ اپنے اخبار پر توجہ نہیں دے پاتے، آپ کا اخبار کوئی دوسرا لے جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، آپ تھک کر چلے جاتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں رکھے اخبارات اور رسالوں کا انتظار کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ تھک کر چلے جاتے ہیں لیکن آپ کو اخبار نہیں ملتا ہے۔ متن کی تشریح۔ ان کے علاوہ وہ اخبار بینوں کی کتاب لپیٹ کر لائے تھے۔ مفت کا اخبار پڑھنے والوں کی چوتھی جماعت ریل مسافروں کی ہے۔ یہ لوگ اخبار پڑھنے کے لالچ میں بیٹھنے کی جگہ بھی دے دیتے ہیں۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ اس حالت میں اخبار کے صفحات تقسیم ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تو ایک صفحے کی بھی 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی یہ صفحات غائب ہو جاتے ہیں۔ جب اخبار کا مالک اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو اسے اخبار کے صفحے جمع کرنا پڑتا ہے اور اس کی حالت نہایت خستہ ہو چکی ہوتی ہے۔ زبان کے بارے میں، اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک آدھ عام بول چال کی زبان میں ایک آدھے کو کہتے ہیں۔ اس پیراگراف میں یہ ترتیب 2 مرتبہ آئی ہے۔ ایک آدھ اخبار کا مطلب ہے کچھ اخبار، جبکہ ایک آدھ خبر پڑھنے سے مراد ہے ایک یا آدھی خبر پڑھنا۔ یہاں شریف آدمی اپنے متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے، متضاد کے معنی ہوتے الٹا۔ اردو تہذیب کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہنی ہو تو اسے اشارے میں بیان کرتا ہے۔ متن پر مبنی سوالات۔ شریف آدمی سے مراد ہے بھلا آدمی، خراب آدمی، امیر آدمی، غریب آدمی۔ تو صحیح جواب ہے خراب آدمی، کیونکہ آپ کو اوپر میں بتا دیا گیا ہے کہ اردو تہذیب کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہنی ہو تو اسے اشارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو شریف آدمی سے مراد ہے خراب آدمی۔ ایک آدھا اخبار کا مطلب ہے ایک اخبار، آدھا اخبار، کچھ اخبار، 1.5 اخبار۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، کچھ اخبار۔ ایک آدھا اخبار کا مطلب ہے کچھ اخبار۔ تیسرا سوال ہے ایک ہی خبر کو کئی اخباروں میں پڑھ کر یہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں؟ عالم، فاضل، خوشی، غم۔ تو صحیح جواب ہے سی، یہ لوگ ایک ہی خبر کو کئی اخباروں میں پڑھ کر یہ لوگ ایک خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اسلوب بیان۔
کنہیا لال کپور کی تحریریں سیدھی سادی ہوتی ہیں لیکن ان میں طنز و مزاح کی لہریں بھی رواں ہیں۔ ان کے طنز کا وار بہت تیز ہوتا ہے، ان کے موضوعات میں حیرت انگیز نیاپن ملتا ہے۔ وہ کافی حد تک انگریزی ادب سے متاثر ہیں، ان کے مضامین میں انگریزی الفاظ بھی کافی تعداد میں ملتے ہیں۔ وہ معاشرے اور لوگوں کی حماقتوں کا خوب مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ادبیت کی شان ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں اشعار و اقوال کے علاوہ محاورات اور روزمرہ بڑی تعداد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی بات واضح کرنے کے لیے مثالیں بھی بہت خوب پیش کرتے ہیں۔ آپ نے کیا سیکھا؟ آنکھ بچانا کا مطلب ہے کہ کسی کی نظر سے اپنے آپ کو بچانا۔ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ ڈاٹ کا نشان لگاتے ہیں، اسے استجابیہ نشان کہتے ہیں۔ کسی خاص کتاب یا چیز کے نام کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ کلرک، بک ڈپو، پبلک لائبریری، ایکٹرز، ڈائری اور نوٹ انگریزی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں بھی رائج ہو گئے ہیں۔ طنز کا مقصد افراد اور معاشرے کی خامیوں پر لوگوں کی توجہ دلانا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی کمیوں پر غور کریں۔ آپ کی بلا سے ایک روزمرہ ہے جو کسی کام سے بے تعلقی ظاہر کرتا ہے۔ ماتھے کی شکن کو دور کرنے سے مراد ہے ناراضگی یا تکلیف کے اثر کو ختم کرنا۔ وقت اطمینان اور آسانی سے گزرے تو اسے وقت گزارے کہتے ہیں، لیکن جب وقت مشکل اور پریشانی سے گزرے تو اسے وقت کاٹنا کہتے ہیں۔ تنگ آنا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں گھبرا جانا، تھک جانا۔ ایک آدھ عام بول چال میں ایک آدھے کو کہتے ہیں، لیکن استعمال کی جگہ کے اعتبار سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اردو تہذیب کی روایت ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہنی ہو تو وہ اشاروں میں بیان کی جاتی ہے۔ کنہیا لال کپور کی تحریریں سیدھی سادی لیکن طنز و مزاح سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان کے موضوعات میں حیرت انگیز نیاپن ہوتا ہے۔ وہ انگریزی ادب سے متاثر ہیں اور اکثر انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی بات واضح کرنے کے لیے بہترین مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اس مضمون میں کنہیا لال کپور نے ان لوگوں کا مذاق اڑایا ہے جو مفت کا اخبار مانگ کر پڑھتے ہیں اور اخبار کا مالک بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اختتامی سوالات۔ دوستو، ان سوالوں کو آپ کو خود ہی حل کرنا ہے۔ آپ جب اس چیپٹر کو 2-3 بار پڑھیں گے تو بآسانی آپ اس سوالوں کو حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، طنز کا اصل مقصد کیا ہے؟ نمبر 2، کنہیا لال کپور نے مفت اخبار پڑھنے والوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہے؟ نمبر 3، بک ڈپو پر اخبار پڑھنے والے کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ نمبر 4، اخبار پڑھنے والے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ نمبر 5، گلی محلے میں رہنے والے اخبار بیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ نمبر 6، لائبریری میں اخبار پڑھنے والوں میں کس طبقے کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ان کی کیا عادتیں ہوتی ہیں؟ نمبر 7، ریل گاڑی میں سفر کرنے والے کس طرح اخبار پڑھتے ہیں؟ ان سوالوں کو آپ کو خود ہی حل کرنا ہے۔ جب آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو یہ سوال کوئی مشکل نہیں، سب آسان ہیں کیونکہ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ مزید مطالعہ۔ کنہیا لال کپور کے مشہور مجموعی سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ، چنگ و رباب،